بھینس دے دیتا ہے، کوئی مکان دے دیتا ہے، کوئی پراپرٹی دے دیتا ہے، کوئی دکان دے دیتا ہے. تو جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے بھی ضامن دے دو. تو وہ کہتا ہے یہ جو ضامن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں اس کا ضامن ہوں، اگر اس نے ایسے نہ دیے تو پھر میں آگاہ کروں گا، تو نے میرے سے بھی وصولی کر دی. اب دیکھیں اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے. حضور فرما رہے ہیں صدیق اکبر نے جو میرے اوپر احسان کیے ہیں ان کا بدلہ میں تو چکا نہیں سکا، میرا رب جو ہے وہ عطا فرمائے گا. دوسرا میرے آقا کا ارشاد گرامی ہے، سرکار نے فرمایا جو بھی نبی اس کائنات کے اندر آیا ہے ہر نبی کے دو وزیر آسمانوں کے ہوتے ہیں، دو زمین کے ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا آسمانوں کے میرے وزیر جبریل اور میکائیل ہے، زمین میں میرے وزیر حضور نے فرمایا ایک ابو بکر ہے اور دوسرے عمر ہے. تیسرا میرے رب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص اگر اپنی دو جڑواں چیزیں، دو آنکھیں ہوگی، دو ہاتھ ہوگی، دو پاؤں ہوگی، دو جڑواں چیزیں جو ہے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا ہے، سرکار نے فرمایا اللہ اسے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. اللہ اسے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ نمازی کو باب الصلاۃ سے جنت میں داخل فرمائے گا. باب دروازے کو کہتے ہیں، الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں. تو جو نمازی ہے ان کو نماز والے دروازے سے داخل فرمائے گا جنت میں. جو جہاد کرنے والے ہیں انہیں باب الجہاد سے جنت میں داخل فرمائے گا. جو روزہ دار تھے انہیں باب الصیام سے جنت میں داخل فرمائے گا. جو دنیا میں صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے انہیں باب الصدقہ سے جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے حضور کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کے لیے اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول رکھے ہوں؟ حضور نے فرمایا ابو بکر میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں وہ تم ہی ہو، سبحان اللہ، وہ تم ہی ہو جس کے لیے جنت کے سارے دروازے جو ہے میرے رب نے کھول رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا ابو بکر تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. یہ اس موقع پہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جب ایک روز جبریل حضور کے پاس تشریف لائے، حضور کا ہاتھ پکڑتے اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنتی دروازے کے پاس لے کے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ کی امت جنت میں داخل ہوگی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہ فرمان عالی شان سنایا نا تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہتے ہیں حضور میں خواہش کرتا ہوں کہ میں بھی اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں اور حضور میں چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر تو میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا. ساتواں میری اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حضور کے غلام تشریف فرما آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ صورت میں ارشاد فرمایا. سرکار نے فرمایا مجھے بتاؤ آج روزے سے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اوپر ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتاؤ آج تم میں سے جنازے میں کون شامل ہوا ہے؟ پھر بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اوپر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بتاؤ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ اب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اوپر ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے بتاؤ آج مریض کی عیادت کون کر کے آیا ہے؟ اب بھی حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اوپر ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد میں میرے غلاموں جس میں یہ اوصاف جمع ہو گئے اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرنا. سبحان اللہ. اسے جنازہ پڑھنے کی عادت پڑ گئی، وہ روزہ رکھنا اس کی عادت بن گئی، بیمار کرسی اس کی عادت بن گئی، مسکین سے محبت سے کھانا کھلانا یہ اس کی عادت بن گئی. ایسے شخص کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ اسے اپنی جنت میں داخل فرما دیتا ہے.
اس دور میں میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، ہر کسی کو اپنی جان سے بڑی محبت ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا 1.5 سال کا، اسے بھی اگر آپ اونچی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو بڑھاپا ہوتا ہے اور وہ اپنے بازو پھیلا رہا ہوتا ہے آپ کی طرف ہی کہ مجھے اٹھا لیں یہاں سے، مجھے یہاں پہ نہ بٹھائیں کہیں میں گر نہ جاؤں۔ لیکن بڑے وہ تو بچہ ہے، اسے بھی اپنی جان سے محبت ہے، بڑوں کو بھی اپنی جان سے بڑی محبت ہے۔ انسان کو اپنی جان سے بڑی محبت ہے، باپ سے بڑی محبت ہے، اولاد سے بڑی محبت ہے۔ یہ تینوں کی تینوں چیزیں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے قدموں پہ قربان کر دی۔ اگر جان کو دیکھیں تو آپ ہجرت والا واقعہ پڑھے، ابوبکر صدیق ساتھ ہے لیکن چلنے کا انداز جدا کرنا ہے۔ کبھی حضور کے دائیں طرف چل رہے ہیں، کبھی بائیں طرف چل رہے ہیں، کبھی حضور کے آگے ہو کے چل رہے ہیں، کبھی حضور کے پیچھے ہو کے چل رہے ہیں۔ باوجود علم کے میرے آقا پوچھتے ہیں ابوبکر اس انداز سے کیوں چل رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں حضور میں اور آپ نے ہجرت کی ہے، دشمن ہمارا پیچھا کر رہا ہے، حضور جب دائیں طرف چلتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ دشمن بائیں جانب سے حملہ نہ کرتے، میں دوڑ کے بائیں جانب آ جاتا۔ جب بائیں جانب چل رہا ہوتا ہوں تو خیال ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، حضور میں آگے آ جاتا ہوں۔ جب آگے چل رہا ہوتا ہوں پھر خیال ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر دے، حضور میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ واقعی میں چاہتا یہ ہوں دشمن جب بھی پہلا وار کرے وہ میرے آقا پہ نہ ہو، وہ حضور کے غلام ابوبکر صدیق پہ ہو۔ جنگ بدر کے اندر آپ کفار سے جب لڑ رہے تھے، آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے، آپ کا بیٹا لڑ رہا تھا، دشمن کی طرف سے لڑ رہا تھا، حضور کی طرف سے نہیں لڑ رہا تھا۔ لیکن جنگ بدر کے بعد آپ کا بیٹا اسلام قبول کر دے، باپ کو بیٹا دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جان بدر کی جنگ کے اندر آپ میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ نہیں آئے، 2 دفعہ نہیں آئے، 3 مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، لیکن ہر دفعہ باپ کی محبت کی بنیاد پہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا میرا بیٹا یاد رکھو مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تو تمہاری تلوار کے نیچے 3 دفعہ آیا تھا اور ہر دفعہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، تو میری تلوار کے نیچے 3 دفعہ نہیں فقط 1 مرتبہ آ جاتا تو میں تمہارا سر سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ اس وقت تو میرے آقا کے خلاف تھا، میں تمہارا سر سے جدا کر دیتا۔ تو اپنی اولاد بھی آپ نے حضور کے قدموں کے اوپر قربان کر دی، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ جب مال کی باری آتی ہے اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا 40,000 سرخ اونٹوں کے آپ مالک تھے۔ آپ کبھی عمرہ پہ جائیں نا، حج پہ جائیں، اللہ آپ کو سعادت نصیب فرمائے تو پوچھئے گا سرخ اونٹ کی قیمت کیا ہے، کتنے مہنگے ہوتے۔ 40,000 سرخ اونٹوں کے آپ مالک تھے، مکے کے بہت بڑے تاجروں میں آپ کا نام شامل تھا، لیکن کہتے ہیں جب آپ کی وفات کا وقت آتا ہے تو آپ 5,000 دینار کے مالک تھے اور وہ بھی آپ نے فرما دیا کہ انہیں صدقہ کر دیں، اور میرے لیے نیا کفن نہیں خریدنا، فرمایا وہ جو کپڑا ہوگا وہ کسی غریب کے کام آ جائے گا، کسی مسکین کے کام آ جائے گا، جو کپڑا میرے وجود پہ ہوگا اسی میں ہی مجھے کفن دے کے میرے کو دفنا دیا۔ آج جب تک ہم زندہ رہتے ہیں کوئی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں رہتا، جب مر جاتے ہیں تو پھر روٹیوں کی لڑائی پڑ رہی ہوتی ہے کہ کھانا میں نے دینا ہے، کھانا میں نے دینا ہے، جیتے نہیں اسے کوئی کھانا دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جب وہ مر جاتا ہے پھر لڑائی پڑ رہی ہوتی ہے جی کھانا میرا بنتا ہے، کھانا میرا بنتا۔ تو حضرت صدیق اکبر اپنا مال بھی حضور کے قدموں پہ قربان کرتے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ ساز و سامان کی ضرورت ہے، جس کو جتنی توفیق ہے لے کے آؤ، جس کو جتنی توفیق تھی حضور کے غلام اپنی استطاعت کے مطابق لے کے آئے۔ عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آتے ہیں، عثمان بن عفان بھی بے شمار حضور کے قدموں میں رات کرتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جدا کرنا انداز تھا یار۔ گھر کا جتنا سامان تھا ایک چادر ڈالتے ہیں سیب کے اندر، سارے کا سارا اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، شرفیں کا ٹٹول دیتے ہیں کہ کوئی سوئی تو نہیں پڑی ہوئی، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤ۔ جب سب کچھ رکھ
تن کے کپڑوں کی باری آ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ بھی کسی مجاہد کے کام آ جائے کہ چلو میں ٹاٹ کا لباس پہن لیتا ہوں. کپڑے بھی اتارتے ہیں اسی چادر کے اندر، ٹاٹ کا لباس پہنتے ہیں. جو سٹر تھے وہ کانٹوں کے تھے، لیکن اللہ کو یہ عذاب پسند آ. ابو بکر یہاں سے چلے گئے، وہاں سے اللہ نے جبریل کو بلایا ہے. جبریل لباس دیکھو ابو بکر کا اور پہن لو، اتار دو سر پر لباس، نورانی لباس آج اتار دو، خود بھی پہن لو، وہی بٹن لگاؤ جو آج صدیق اکبر نے کانٹوں والے لگا رکھے ہیں. سارے فرشتوں میں ایک ندا دے دو، آج یہی لباس پہننا ہے جو یاد لباس صدیق اکبر نے پہن کے رکھا ہوا ہے. ابھی حضرت ابو بکر حاضر نہیں ہوئے، جبریل آ گئے ہم ان کے قدموں. حضور دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم باوجود علم کے فرماتے ہیں جبریل آج وہ نورانی لباس کدھر ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور نے کہا ہے نبو کو تو ذرا عرشوں کی طرف اٹھائیے. حضور نے کہا اٹھاتے ہیں تو آقا کیا دیکھتے ہیں؟ جس فرشتے پہ ندا پڑ رہی ہے ہر فرشتے نے وہی لباس پہنا ہے جو جبریل پہن کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو اب جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے غلام اشارےدار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز پہنا ہوا ہے. اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، اللہ نے عرشوں پہ حکم نافذ کروا دیا ہے. آج سارے ملائکہ وہی لباس پہنیں گے جو یارے واسطے کی دنیا صدیق اکبر نے پہن کے رکھا. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی کو خرید کے آزاد کرتی ہے نا تو قریش مکہ وہ کہتے ہیں یقیناً بلال نے ابو بکر پہ کوئی احسان کیا ہوگا جس کی وجہ سے ابو بکر نے بلال کو خرید کے آزاد کر دیا ہے. اس کے احسان کا بدلہ جو ہے وہ ادا کیا ہے. اللہ نے عرشوں سے قرآن نازل فرما دیا. سورہ الحج ہے، آیت نمبر 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے. عرشوں سے حکم نازل فرمایا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللہ نے فرمایا ابو بکر کے اوپر کسی کا بھی کوئی دنیاوی احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ چکائے. اللہ فرما رہا ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، اس نے یہ سب کچھ بلال کو خرید کے آزاد کرتا یہ تو اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے کیا. ولسوف يرضى اور قرآن اعلان کر رہا ہے آن قریب جنت الفردوس میں اللہ ابو بکر کو ان عزتوں سے نوازے گا، ان کرامتوں سے نوازے گا کہ والا سوف یرضا، ابو بکر اپنے رب سے راضی ہو جائے، ابو بکر اپنے رب سے راضی ہو جائے. آن قریب اللہ جنت کے اندر نے اتنا عطا فرمایا. اور جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے. روایت کرنے والی زبان حضرت انس کی ہے. کتاب کا نام مدلل تقریری ہے، صفحہ نمبر 102 ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والا دن ہوگا اللہ ابو بکر کو فرمائے گا ادخل الجنت یا ابا بکر، اے ابو بکر جنت میں داخل ہو. حضرت ابو بکر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ما ادخل، مالک میں نہیں داخل ہوگا حتی یدخل معی من کان یحبنی فی الدنیا، مالک تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میرے ساتھ وہ لوگ جنت میں داخل نہ ہو جائے جو دنیا میں میرے سے محبت کیا کرتے ہیں، جو دنیا میں میرے سے محبت کرتے ہیں. تو یار جو صدیق اکبر کو اتنا عطا کر رہا ہے، اتنی عزتوں سے نواز رہا ہے کہ اللہ خود اعلان کر رہا ہے میں اسے اتنا عطا کروں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا. تو کیا اس بات کے اوپر اللہ صدیق اکبر کو راضی نہیں کرے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو غلام حضرت ابو بکر صدیق ہے کثرت کے ساتھ لوگوں کو ان کا صحیح نام نہیں جاتا. کنیت کی یاد ہے صدیق اکبر، لقب ہی یاد ہے، لیکن ان کا صحیح نام عبداللہ. کیا نام ہے؟ عبداللہ. کہتے ہیں اللہ کا بندہ. حضرت عبداللہ آپ کا نام ہے. عتیق اور صدیق یہ آپ کے لقب ہیں. صدیق کا لقب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واقعہ معراج سے جب حضور واقعہ سے تشریف لائے تب عطا فرمایا. جب حضور نے آپ
قریش مکہ کو آگاہ کیا نا کہ آج میرے رب نے بڑا کرم میرے اوپر فرمایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کرائی، کعبہ حسین کی بلندیوں پہ اللہ نے پھر مجھے لے کے گیا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور سب سے بڑی بات آج میں اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ تو قریش مکہ کے منہ میں جو آیا اس نے کہہ دیا، لیکن ابو جہل آج بڑا خوش تھا، اس نے کہا آج جب جا کے بتاؤں گا نا صدیق اکبر کو، آج نہیں وہ مانے گا، آگے وہ مان جاتا ہے، آج نہیں مانے گا، لیکن یہ ابو جہل کی سوچ تھی، یہ اس کی فکر تھی۔ جب جا کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو جہل سامنے ہے، پوچھا کیسے اندر ہوا؟ کہا سنا نہیں تمہارا آقا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، سدرۃ المنتہا پہ گیا ہوں، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے، اور سب سے بڑی بات جو وہ کہتا ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کے آیا، اور میرے اور رب میں اتنا فاصلہ رہ گیا تھا کہ فقالا بابا قوسین او ادنی، دو جو کوسیں ہوتی ہیں ان سے بھی زیادہ اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ تو ابو بکر بڑا یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے؟ حضرت ابو بکر مسکراتے اور مسکراتے ہوئے آپ جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں او بدبخت، تو میری آقا کی زبان نبوت سے سن کے نہیں مان رہا، میں تیری زبان سے سن کے کہتا ہوں، اگر یہ لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو حضور تو کچھ اس سے اوپر بھی پھر فرما دے، تو ابو بکر اس کو بھی ماننے کے لیے دیا۔ تو میری آقا کی زبان سے سن کے نہیں مان رہا، میں تیری زبان سے سن کے کہتا ہوں، اگر یہ لفظ میرے آقا کی ہے تو پھر حضور نے سچ فرمایا ہے۔ جب یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق نے دیا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے دوزخ کی آگ سے آزاد کرا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور حضور نے یہ بھی ارشاد کرامی ہے میری امت میں سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی سرکار نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص جب جنت میں داخل ہوگا، ہر جنتی جو اپنے گھر میں رہتا ہے اور جو بالا خانے اوپر والی منزل میں رہ رہا ہوگا، جو بھی وہ شخص داخل ہوگا ہر جنتی کی یہ آرزو ہوگی، خواہش ہوگی کہ وہ میرے گھر میں داخل ہو، مرحبا مرحبا سے اس کا استقبال کیا جائے گا، اور ساتھ میں ہر جنتی کہہ رہا ہوگا آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لفظ سن کے حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں حضور کو کتنا کامیاب اور سرخرو ہوگا وہ انسان۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر وہ بڑا ہی کامیاب اور سرخرو ہوگا، لیکن سن لو وہ انسان کوئی اور نہیں، وہ انسان تم ہی ہو۔ ابو بکر وہ تم ہی ہو کہ جو جنت میں داخل ہوگے تو ہر جنتی جو ہے مرحبا مرحبا کہہ رہا ہوگا، اور وہ عرض کر رہا ہوگا آئے میرے گھر میں داخل ہو جائے، آئے میرے گھر میں داخل ہو جائے۔ ابو بکر وہ تم ہی ہو جو سرخرو بھی ہوگے اور کامیاب بھی ہوگے۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کریم پروردگار جو ہے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقشۂ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔